اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے بے حد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلن نیوز پر۔ اس پروگرام میں آپ ماشاءاللہ باقاعدگی سے شامل ہوتے ہیں، آپ باقاعدہ اس کے اندر پروگرام میں شمولیت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں ہمارے سوشل نیٹ ورکس پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ اور اپنے وہ مسائل جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے وہ آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صحیح کی جا سکے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ ہمارے پاس میسیجز اور ای میلز آئے جس میں ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ سراہا گیا، اور ہمیں بڑی سن کر اس فیڈ بیک سے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کو دیکھ کر ہمارے گھر میں نمازوں کا باقاعدگی سے آغاز ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت میں ماشاءاللہ اپنا وقت روزانہ لگاتے ہیں، اور غسل کے صحیح طریقے ہمیں پتہ چل گئے ہیں، اور باوضو رہنے کی عادت بن گئی ہے، زمزم سے ایک دوستی ہو گئی ہے، جب پانی پیتے ہیں ماشاءاللہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور الحمدللہ درود پاک کا ایک ایسا سلسلہ گھر میں شروع ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اب ہر وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہتا ہے، اور جو گھروں کے اندر ایک قرآن خوانی کا سلسلہ جو بہت عرصے سے رکا ہوا تھا الحمدللہ وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ سارے بہن بھائی بیٹھ کے بھی اجتماعی طور پہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ گھروں میں 7 سورہ بقرہ کا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب ناظرین محترم ہماری صبح ہوتی ہے تو ملائکہ کی تسبیح کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ نمازیں جو مس ہو جایا کرتی تھیں، اب ہم فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تہجد کے 2 نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھتے ہوئے فجر کا انتظار کرتے ہیں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور ان اعمال کی وجہ سے اور یہ نمازوں اور قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے گھر کا ایک ماحول بہت اچھا، ایک پیسفل، ایک امن والا ماحول ہمارا بن گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ الحمدللہ آپ کو جاتا ہے، اور یہ ہماری پوری ٹیم کو جاتا ہے، ہمارے مالکان کو جاتا ہے، اور ایک صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہے۔ آپ اس پروگرام کو دیکھ کر اور الحمدللہ پھر اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، ایک ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کا یہ سلسلہ اللہ کے کرم سے چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حق ادا کرنے کی کوشش کس طرح کی جائے؟ اس کا مہمان کا حق کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ دن اور رات میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کا کھانا تیار کرو۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد جو بھی تم ان کا خیال رکھو گے، جو بھی مہمان نوازی کی کوشش کرو گے، وہ صدقہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو حدیث مبارکہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ہم ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ کریں، اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جائیں، اس کی تھوڑی باریکی میں جائیں، تو ہمارے تو منہ بن جاتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے۔ وہ بھی آ کے کبھی کبھار سوچتا ہے کہ میں کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا کہ میں ان صاحب کے گھر پہ چلا گیا، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے کوئی دسترخوان پہ جب ان کے مہمان نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گئے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ آج میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہے، تو مہمان کو ڈھونڈ کے لے کر آئے اور اس کو لا کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ یہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو طریقے ہیں یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے جڑ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ اپنے گھر کے اوپر جو بھی مہمان آئے اسے اپنے اوپر بار نہ سمجھو، وہ یقیناً اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آیا ہے،
اور اس کو اللہ پاک نے بھیجا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں کھا رہا. بیٹھا وہ یقیناً ہمارے دسترخوان پر ہے، لیکن کھانا ہم اس کے نصیب سے کھا رہے ہیں. اور جو ہماری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کریں، اس کے آنے پر اپنا منہ نہ بنائیں، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں. اس کو ایسا لگنا چاہیے کہ شاید یہ میرے منتظر تھے. تو ناظرین محترم، اپنے مہمانداری کو بڑھا دیجئے، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہمانوں کی خدمت کیجئے. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ریلیٹ کیجئے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ کبھی آپ کے گھر میں بغیر مہمان کے دسترخوان لگے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح سے درود پاک پڑھا کہ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلہ، تو اس نے حضور کو ہماری جانب سے جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری جانب سے جزائے خیر عطا فرما، ان کو ان کے شایان شان جزا عطا فرما. تو اس شخص نے اپنے اعمال لکھنے والے فرشتے کو تھکا دیا کہ وہ اس مختصر سی دعا کی تفصیل لکھتے وہ جو فرشتہ ہے اعمال لکھنے والا وہ تھک جائے. کیا ہی خوبصورت درود پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، کہ یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جزائے خیر اور ان کی شان کے مطابق ان کو جزا عطا فرما. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز، اس پروگرام کا یقین جو آپ ٹیلی نیوز پہ ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے بیچ میں دیکھتے ہیں، اس کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ ہم درود پاک سے ہی کرتے ہیں. تو آئیے مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، کیونکہ درود پاک وہ ہے کمپلیٹ جس پہ اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام کا ذکر ہو. تو درود پاک پڑھ کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اور یہ پروگرام جب تک دیکھتے رہیں درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتے رہیں. اور سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اپنا وہ ایک تاریخی جملہ جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ ہر مرض کی جو دوا ہے، ہر درد کی جو دوا ہے، وہ صلی علی ہے. گجراوالا سے سالم صاحب کو شامل کرتے ہیں ان کے سوال کو. والدہ کا نام فرماتے ہیں نجمہ، اور کہتے ہیں آغا صاحب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے؟ اس کے معاملات کس طرح سے ہمیں سیٹل کرنے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ابہام ہے اور ہم بہت زیادہ کنفیوز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ جب بھی سفر کرو تو استخارہ کرو، جب بھی کہیں نسبت کرو استخارہ کرو، جب بھی کوئی معاملہ کرو استخارہ کرو. یعنی کہ سفر کرو، جب بھی کہیں جاؤ ملک سے باہر، شہر سے باہر کاروبار کے لیے، تو استخارہ کر لو. جب بھی کوئی نسبت کرو، یعنی کہ یہ کوئی رشتہ طے کرو اپنی بہن بھائیوں کا، اپنی اولاد کا، تو استخارہ کرو. اور جب بھی کوئی معاملہ کرو، کوئی کاروباری معاملہ کرو، کوئی جاب، کوئی، تو استخارہ کرو. استخارے کے طریقے بہت اچھے بھی ہیں، اور سنت استخارہ تو یہ ہے کہ آپ 2 نفل عشاء کے بعد جو ہے وہ پڑھ لیجئے، اور نفل برائے استخارہ. اور یہ پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے 4 لائن کی، اللہم انی استخیرک، یہ اس طرح سے ایک 4 لائن کی دعا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، دعا استخارہ کے نام سے. اور اس کو آپ اپنے گھر کے پنسورے میں، دسورے میں، مدنی پنسورے میں، جو بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی انفارمیٹیو بکس موجود ہیں اس کے اندر دعا استخارہ موجود ہوتی ہے. تو اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ دعا استخارہ پڑھ کر اور سو جائیں بغیر کسی سے بات چیت کیے، یا کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ڈائریکشنز کو درست فرما دے گا. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ خواب میں کچھ گرین نظر آتا ہے، کچھ ریڈ نظر آتا ہے، کچھ کلرز نظر آتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں ان کلرز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں استخارے کے یہ دعا پڑھ کے، یہ نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہمارے بہتر ہے حق میں وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو ہمارے دل سے، دماغ سے، فزیکلی ہم سے اس کو دور فرما دے. تو اس کے بڑے اچھے رزلٹس الحمدللہ میں نے آتے ہوئے دیکھے ہیں. تو آپ یہ استخارے کا طریقہ اس طرح سے کیجئے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے استخارہ نہیں کرا سکتے. اگر آپ کے والدین، آپ کے پیر و مرشد، یا اس کے کوئی اچھے عالم دین یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی اسپیشلسٹ ہیں جو کہ اچھا استخارہ کر دیتے ہیں، تو اس کو کرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر آپ خود استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو استخارے کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا.
رحیم یار خان سے اکرام بھائی ہیں، فرماتے ہیں والدہ کا نام امرین ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے کچھ پلاٹس ہیں، کچھ زمینیں ہیں جو بک نہیں رہی ہیں، میں اس کے لیے کافی اسٹیٹ ایجنٹس کو، پراپرٹی ڈیلرز کو، ریئلٹرز کو کہہ چکا ہوں، جب تک یہ بکیں گی نہیں میں بہت بڑے کرائسس میں ہوں جس سے میں نکلوں گا نہیں۔ تو برائے مہربانی مجھے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے مجھے اس کا طریقہ بتا دیں کہ میں کچھ بھی کر کے یہ میری زمینیں، یہ پلاٹس میرے کہے ہوئے داموں پہ بک جائیں، کیونکہ میری مجبوری کو خریدنے کے لیے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن میں جب تک ان کرائسس سے نکلنے کے لیے میرا ان زمینوں کو بیچنا، ان پلاٹس کو بیچنا بہت ضروری ہے۔ یقین کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان مسائل سے ضرور نکل جائیں گے۔ دنیاوی محنت تو آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ہیلہ جو ہے وہ روزی ہے اور بہانہ جو ہے وہ موت ہے، اور تدبیر تو انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ تدبیر پوری اختیار کیجئے، پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے، باوضو رہیے، اور جہاں جہاں آپ کی جو پلاٹس، جو زمین، جو بھی آپ کی لینڈز ہیں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بکنے میں تھوڑی پرابلمٹک ہے، تو وہاں پہ جا کر روزانہ کسی ایک ٹائم جا کر وہاں پر اذان دے دیجئے، اور وہاں پر ہو سکے تو بیٹھ کے سورہ بقرہ کا ختم کروا دیجئے۔ اگر وہ 4-5 جگہوں پر ہیں تو آپ روزانہ 4-5 جگہوں پہ جا کے سورہ بقرہ تو نہیں پڑھ سکیں گے، تو روزانہ ایک سورہ بقرہ اس جگہ پر جا کے، دوسرے دن دوسری جگہ، تیسرے دن تیسری جگہ، تو اگر آپ روزانہ جا کے سورہ بقرہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور وہاں پر اگر سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی بھی اسپرے کریں، وہاں پہ جا کے اذان دیں، تو آپ یقین کیجئے گا اس کے بہت جلدی بہت اچھے نتیجے نکلیں گے۔ اور دوسرا جو صدقہ ہے وہ رد بلا ہے، تو آپ وہاں پر اس طرح کا صدقہ دیں گے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ جا کر وہاں پہ مختلف آپ کی جو بھی لینڈز ہیں وہاں پر ایک ایک بکرا کاٹ دیجئے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ تو 10-15 ہزار روپے کا ایک جگہ کا نسخہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ وہاں پہ جا کے کوئی بھی مرغی کاٹ دیجئے، ہر جگہ پر جا کے ایک مرغی کاٹ دیجئے، اور یہ صرف مہینے میں ایک دفعہ یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو وہاں پر جا کر مہینے میں ایک دفعہ مرغی کاٹ دیجئے اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دیجئے، اور اگر آپ اس کی بھی استعداد نہ رکھتے ہوں تو آپ کو پھر گائے کا جو پھیپڑا ہے وہ لینا ہوگا، اور گائے کا پھیپڑا لے کر وہاں پہ جا کے رکھ دیجئے، اور اسی نیت کے ساتھ اس کو چیل کووں کو کھلا دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنی بھی ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ان کلام کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے، اس سورہ بقرہ کی برکت سے، اس اذان کی برکت سے، پنجگانہ نماز کی پابندی کی برکت سے، باوضو رہنے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لینڈز اور پراپرٹیز بک جائیں گی، نہیں تو اس کا کوئی دوسرا بہترین آپ کو نعم البدل پروردگار کی جانب سے عطا ہو جائے گا۔ ملتان سے ماہرہ ہیں، والدہ کا نام فرماتی ہیں شیبہ، اور کہتی ہیں کہ آغا بھائی زبان میں حقلاہٹ ہے، اور جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے رشتوں کی بھی پرابلم ہے، اور میں بچپن سے ایسی نہیں تھی، جیسے جیسے میری عمر بڑھتی چلی گئی میری زبان میں لکنت آتی گئی، حقلاہٹ آتی گئی، اور اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اسپیچ تھیراپی بھی بہت زیادہ کروائی ہے اور مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ یہ کسی کی شرارت محسوس ہوتی ہے اور نظر بد کے معاملات ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ آپ اس مسئلے سے بالکل نکل جائیں گی، اور انشاءاللہ بہت اچھا رشتہ آپ کے لیے جلدی آئے گا، اور جلدی سے انشاءاللہ آپ کی شادی ہوگی، یہ مسئلہ آپ کا بالکل حل ہو جائے گا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے سب سے پہلے، اور اس کے بعد 5 وائٹ کلر کی جو اجناس ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں آٹا، چاول، چینی، سوجی، میدا، آٹا، چاول، چینی، سوجی، میدا، یہ ایک ایک پاؤ، ایک ایک کلو، جو آپ کی استطاعت ہو، کم سے کم 1 پاؤ، زیادہ سے زیادہ 1 کلو، یہ 5 اجناس کا ایک پیکج بنائیے، آٹا، چاول، چینی، سوجی، میدا، اور اس کو رات کو اپنے سرہانے رکھ کے سوئیں، اور یہ عمل آپ نے مہینے میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ جب مہینے میں تینوں دن ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، ہر 10 دن بعد بھی 1 دفعہ کر سکتے ہیں، تو یہ مہینے میں آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے کہ آٹا، چینی، چاول، سوجی، میدا یہ آپ کے سرہانے رہے، آپ رات کو اطمینان سے سوئیں، اور صبح اٹھ کے کسی ضرورت مند کو ضرورت مند تک اس کو آپ نے پہنچانا ہے۔ دوسرا سورہ طہ کی ہے، 25 نمبر سے لے کے 28 نمبر کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ اس کے ملائیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا کہتے ہیں، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، زمزم کے اوپر پڑھ کے دم کریں، زمزم سے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ یہ زبان کی لکنت دور ہوگی۔ اور جس نے بھی یہ شرارت کی ہے، جو بھی نظر بد کے معاملات ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے سو جائیں،
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گی کہ آغا صاحب الحمدللہ یہ پروگرام یقین میں ہم نے اس یقین کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا اور اس پہ وظیفے پہ عمل کیا، الحمدللہ ہمارے مسائل حل ہو گئے۔ اسلام آباد سے ارسلان صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں کہ ہما، اور کہتے ہیں کہ میرے معدے کے اندر السر ہے جس سے مجھے کھانے پینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جب میرا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی نے میرے معدے کے اندر اسٹوو یعنی کہ چولہے کو آن کر دیا ہو۔ میری جو معدے کے اندر جو ایسیڈیٹی ہے وہ بہت بڑھتی ہے، میرے منہ کے اندر لعاب بھی آتا ہے، مجھے ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں۔ میں نے بڑے ڈاکٹرز کو اور حکیموں کو دکھایا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیے۔ جی انشاءاللہ حل بتاتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا سب سے پہلے تو دنیاوی حل سمجھ لیجئے کہ آپ کے معدے کے اندر جب بھی ایسیڈیٹی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر معدے میں ایسیڈیٹی ختم نہیں ہوتی تو السر ہوتا ہے، اور اگر السر یعنی کہ معدے کے اوپر جو زخم ہوتا ہے اگر اس کا بروقت ٹریٹمنٹ نہ ہو تو وہ بگڑ کے پھر اللہ معاف کرے کوئی بری شکل اختیار کر جاتا ہے جس کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو۔ دوسرا، اس کے ساتھ آدھا دودھ اور آدھا پانی، آدھا دودھ اور آدھا پانی یہ کہ مثال کے طور پہ آدھا گلاس دودھ ہے تو اس میں 1.5 گلاس پانی ڈالیں گے، اور اس کو صبح نہار منہ پئیں گے، اور پہلے اسپغول کی بھوسی لیں گے ذرا سی، جو بہت اچھا اسپغول ہسک آپ کو کہیں سے بھی مل جاتا ہے، اسپغول کی بھوسی لیں اور اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے دم کریں، اور صبح نہار منہ 2 بڑے چمچے اس کے اندر کچی لسی، اس کو کہتے ہیں کہ آدھا گلاس دودھ میں 1.5 گلاس پانی آپ ڈالیں گے تو اس کو کچی لسی کہتے ہیں، اس میں زمزم ضرور شامل کریں گے آپ۔ تو جب آپ اس کو انشاءاللہ صبح نہار منہ استعمال کریں گے تو آپ کے معدے کے لیے اسپغول کی بھوسی، آب زمزم، یہ دم کیا ہوا پانی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ تقویت دے گا، فائدہ دے گا۔ اور مرچ مسالوں کو فوری طور پہ چھوڑنا پڑے گا، ہر قسم کی مرچوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور چائے سے بالکل آپ دور ہو جائیں، کافی سے دور ہو جائیں۔ اور ہمارے جو السر کی، ہمارے جو معدے کے اندر ایسیڈیٹی کی ایک اور وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری ذہنی اذیت، ذہنی پریشانی، ذہنی خوف، اینزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، اس سے بھی ہماری ایسیڈیٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ سوچنا چھوڑ دیجئے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی، 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا شافی انت شافی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور بہت زیادہ پانی پئیں، زمزم کا استعمال کریں، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلائیں۔ اور اگر آپ یہ استعداد نہ رکھتے ہوں تو کم سے کم ایک مٹھی چینی لے کے چوٹیوں کو ڈال دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلدی آپ کے یہ معدے کا السر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ کچی لسی کا استعمال، اسپغول کی بھوسی، فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اسپغول کی بھوسی پہ اور کچی لسی پہ دم کرنا ہے اور اس کو پینا ہے انشاءاللہ۔ یہی عمل رات کو سونے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، یا شام میں کوئی جب خالی پیٹ آپ ہوں تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ مرچ مسالوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کراچی سے ہماری بہن ہے جن کا نام ہے صبا، اور والدہ کا نام فرماتی ہیں کہ مصباح ہے۔ کہتی ہیں کہ آغا بھائی کپڑے ہمیں گھر میں سے کٹے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ اور ان کی جو بہنیں ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے گھر والے جو بھی کبرڈز اپنے کھولتے ہیں تو بعض اوقات ان کو اپنے کپڑے جو ہے وہاں سے کٹے ہوئے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم اور رحم فرمائے۔ یہ شرارتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو شرارتیں ہوتی ہیں یہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان پریشانیوں کو سلوشن کی طرف جانا ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں کو اپنے سر پہ سوار کر کے اپنے آپ کو مزید پریشانی کی نظر نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شیاطین اور جنات، شریر جنات جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اپنے گھر میں 7 سورہ بقر شریف کا ختم کروائیے، 1 قرآن پاک کا ختم کروائیے۔ اور ہمارے یہاں جو مدرسوں میں بڑے اچھے اچھے حفاظ ہوتے ہیں، بڑے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے والے، ان کو اپنے گھر میں بلائیے، 1 قرآن پاک اور 7 سورہ بقر شریف کا ختم کروائیے، پانی پہ دم کروائیے اور پورے گھر میں اسپرے کروائیے، کچن اور باتھ روم چھوڑ کے ہر کمرے کے 4 کونوں پہ آپ یہ اسپرے کروائیے، اور اپنے معاملات کو بالکل صحیح کیجیے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ کو ہر وقت باوضو رہنا ہے، کیونکہ باوضو رہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمام گھر والوں کو پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बड़ा अच्छा वजीफ़ा है, तमाम मसाइल के हल के लिए ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है। अगर आपके घर में रोज़गार नहीं है, आपके घर में रिश्ते नहीं आ रहे, आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात की बदमनी की फ़िज़ा कायम है, या आपके घर में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे घर में कुछ और है, कुछ साए के असरात हैं, कुछ है, कुछ आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, इन माई हाउस, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो हो गया कलमा तैयबा। और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटा दुरूद पाक हो गया। उसके बाद हो गया अस्तगफिरुल्लाह के या अल्लाह मैं तेरे से गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। और फिर है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि ये जन्नत की नेमतों में से एक नेमत जो हमें दुनिया में दी गई है और जिसके पढ़ने से 90 मसाइल हल होते हैं, और सबसे छोटा मसला जो हल होता है वो है गम। तो इंशाअल्लाह मेरी बहन आप यकीन कीजिए, ये हर नमाज के बाद 111 मरतबा सारे घर वाले मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। और इसके पढ़ने के बेशुमार तरीके हैं, और सबसे अच्छा तरीका जो है ना वो ये है कि इसको आंखें बंद करके पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये एक दुआई अंदाज भी हो जाएगा, और परवरदिगार को दुआ मांगने वाले लोग बड़े पसंद हैं कि वो कह फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। और दुआओं को की कबूलियत के आपको जैसे कि मैंने कई दफ़ा बताया और आप माशाल्लाह जानते भी हैं कि दुआओं की कबूलियत के जो दर्जे वो ये है कि जब आपने दुनिया में दुआ की और परवरदिगार ने आपकी दुआ को सुन ली और आपकी दुआ फ़ौरन मुस्तजाब हो गई। और दूसरा ये है कि आपकी दुआ आपने जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली थी वो टल गई। और तीसरा ये कि जब हम उस जहान में, इस दुनिया से गुजर जाने के बाद जब उस जहान में पहुँचेंगे वहाँ तो वो बड़े बड़े नेकियों के पहाड़, हमें ख़जाने नज़र आएंगे और हम पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये किस चीज़ के समरात हैं, तो हमारे परवरदिगार हमसे फरमाएगा कि ये वो दुआएं हैं जो मैंने दुनिया में तुम्हारी कबूल नहीं की थी, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी थी। तो काश, और फिर मोमिन ये कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो जितनी दुआएं परवरदिगार से मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ना देर है ना अंधेर है। ये मुहावरतन कहा जाता है कि जी उसके यहाँ देर ज़रूर है मगर अंधेर नहीं है। हम इस मुहावरे को ही पूरा समझ लेते हैं कि मेरे परवरदिगार के अंधेर तो हो ही नहीं सकती, और उसकी तो रहमतें पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे छमाछम बरसती हैं। हमारे मांगने में तो यकीनन बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हमारे परवरदिगार के यहाँ देने में कोई भी कमी नहीं हो सकती। लुबना हमारी एक बहन, वालदा का नाम ताहिरा, और लाहौर से आप हमसे सवाल करती हैं कि मेरी वालिदा लापता हैं, घर से निकली थी मगर उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकी, और ये वाक़े को तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। उनको हमने सब जगह ढूंढा, तमाम हॉस्पिटल्स में, तमाम पुलिस स्टेशंस में, तमाम थानों में, तमाम NGOs में, जितने भी हमारे सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर, अखबारों में तस्वीरें दी, सारे मामलात कर लिए। दीगर आसपास के शहरों में जहाँ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ भी ढूंढा मगर माँ नहीं मिली। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मिसाली माँ से दी है कि मैं तुमको तुम्हारी 70 माओं के बराबर तुमसे मोहब्बत करता हूँ। 70 माएँ परवरदिगार की 70 है ना, हमारी 70 दुनियावी 70 नहीं है वो परवरदिगार हमारी 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। और ये परवरदिगार का 70 तो ये वही जाने कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि दुनिया के सारे नाफरमानियाँ करने के बावजूद भी हमारे तन के ऊपर कपड़े भी होते हैं, पेट में रिस्क भी होता है, और बाज़ार में हर जगह दुनिया में इज़्ज़त व तकरीम भी होती है। सब मेरे परवरदिगार की रहमतें हैं। आप यकीन कीजिएगा कि उसने माँ को इतना हसीन बनाया है, इस रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाया है कि जिसने सुबह उठकर बड़ी खुशी के साथ अपने वालिदैन की ज़ियारत कर ली तो उसको उस मकबूल हज का सवाब मिलता है कि जब हम ये इबादत का, ये जिस्मानी मशक्क़त का ये इबादत करने के लिए साहिब इस्तिताअत होकर जब हज करने के लिए जाते हैं तो उसकी कोई कबूलियत की गारंटी नहीं है। लेकिन जिसने अपने माँ बाप को सुबह उठ के देख लिया मोहब्बत की नज़र से, उसको मकबूल हज का सवाब मिलता है। आप यकीन कीजिएगा कि आपकी वालिदा एक दिन आपसे ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी कलाम रखा है उसके अंदर तमाम मसाइल का, तमाम परेशानियों का, तमाम बीमारियों का, तमाम टेंशन का, तमाम एंजाइटीज़ का, हर चीज़ का सलूशन मेरे रब ने कुरान पाक में रखा है। तो सूरह है अल-कारिया, तो मल-कारिया सूरह अल-कारिया है, इसको हर नमाज के बाद
41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ پروردگار میری ماں جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، مجھ تک پہنچ جائیں یا ان کی اطلاع مجھ تک پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا کارآمد ہے کہ آپ یقین کیجئے آج تک میں نے کوئی ایسا شخص دیکھا نہیں کہ جس نے گمشدہ کے لیے یہ وظیفہ کیا اور اس تک خبر نہ آئی ہو، چاہے وہ نصیب میں بری ہی خبر صحیح، لیکن ہمارے پاس تو اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ماں اس وقت کس حال میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گھر میں ہمارے والدین کو حیات رکھے، سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، اور جن کے والدین جہان فانی سے گزر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ہمیں ان کے ایصال ثواب کرنے والا بنائے اور ان کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ تو ایک تو یہ وظیفہ کیجئے، اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اپنے گھر میں میں اکثر بتاتا ہوں کہ درود خوانی کی محفلیں لگا لیا کیجئے۔ دن میں اپنے بیوی کو، بچوں کو، اہل و عیال کو، بہن بھائیوں کو لے کر بیٹھ کر ایک جگہ پر آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا، مواز شریف کا تصور کر کے درود پاک کی کثرت کیا کیجئے۔ اس سے گھر میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اور بے شمار معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو خراب ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اور ہمارے اس پروگرام یقین سے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے بہت جلد آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ ہمیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صحیح کریں۔ آپ کے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔